اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ظالموں میں ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے تخلیہ کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازہ سے چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ ظالم شخص نہایت غصہ میں اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے کس نے اجازت دی؟ تو اس اجنبی آدمی نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کسی ظالم کے دبدبا سے ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز مانع ہوتی ہے۔ اس اجنبی شخص کی یہ گفتگو سن کر وہ ظالم خوف زدہ ہو گیا، بدن میں کپ کپ کی آ گئی اور اوندے منہ گر گیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے کہنے لگا، پھر تو آپ ملک الموت ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ اب اس کا وقت دور چلا گیا، افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانس پورے ہو گئے ہیں اور تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تیرے لیے ذرا سی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں۔ صاحب مکان نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ تو فرشتہ نے کہا، تیرے اعمال جو آگے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس ہی لے جاؤں گا، جو تو نے اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں انہی کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گا، جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانہ ملے گا، اور جس قسم کا گھر تو نے اس جہان میں بنا رکھا ہوگا وہی تجھے ملے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے اور نہ کوئی عمدہ گھر اپنے لیے اب تک بنا رکھا ہے۔ ملک الموت نے جواب میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ آگ ایسی دہکتی ہوئی ہے جو کھال تک کھینچ لے گی، اور اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے منہ پھیرا اور بے توجہی کی، وہ آگ خود ہی بلا لے گی، اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے اس کی جان نکال لی تو اس آدمی کے گھر میں کوہرام مچ گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مردہ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ آہ و بقا اس حالت پر ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور اگر فاسق و فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔
حضرت ربیع بن بزہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس، تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اسی طرح حواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپیہ، 11 12 12۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی تھیں وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے، ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیوی کہہ رہی تھیں، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا، یا اللہ عز و جل، تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کے دوپہر میں روزہ کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں وقت گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔